Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور تواضعاً اس سے استغفار کریں. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے. سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگ اور برتری والا ہے. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین و حاضرین. بحران رحمت میں 70واں روزے کے ساتھ علی خان. السلام علیکم، میں آمنہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا دن یعنی 70واں رمضان بہت خصوصیت کا حامل ہے. آج کے دن ہم سب کی ماں صدیق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتیں کی امین اور رفیق سفر رہیں. بے شک آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ پاک نے وہی نازل فرمایا. کیا مقام ہے آپ کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اصلی حالت میں دیکھا. آپ کو اللہ پاک نے سلام بھیجا. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی سزاوار ہیں. اور فرماتی ہیں کہ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کیا کرو. کیا خوبصورت بات ہے. آج کے دن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آج کے دن 2 ہجری میں حق اور باطل کا پہلا مارکہ ہوا تھا اور اسلام نے کفر کو شکست دی تھی اور مسلمان کامیاب لوٹے تھے دوپٹہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سائے میں. یہ واقعات تفصیل سے جانتے ہیں علماء کرام سے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. السلام علیکم ناظرین. بحران رحمت میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے علماء جو شامل ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف کرا دیتا ہوں.
السلام علیکم علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب، خیریت سے ہیں جناب؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی نور رحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا روزہ ٹھیک گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں علامہ صاحب، بارگاہ الہی میں اماں عائشہ کا کیا مرتبہ ہے اور آپ کی عظمت و شان کیسے بیان ہوئی قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب خدا، جس کو اپنا حبیب قرار دیا، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے جو کمال اور جو فضیلت عطا کی وہ کسی نبی کو عطا نہیں کی، اور جو معجزات پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کو عطا کی ہیں ایسے معجزات بھی کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے جیسے ساتھی اور جیسے اصحاب، جیسا خاندان، جیسی اولاد اس نبی کو، ایسی اولاد ان سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی، بے شک ایسے اصحاب، ایسے ساتھی کسی کو نہ ملے، اور ایسی ازواج کسی کو نہ ملی۔ بے شک یعنی ذات گرامی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ پہلی زوجہ سے لے کر اور آخری زوجہ تک عموماً بیویاں شوہر سے خوش نہیں ہوتی، مگر یہ واحد ہستی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت ہے، جو پہلی زوجہ ہیں۔ پہلی زوجہ سے لے کے تمام ازواج نے جو خدمات رسول خدا کے لیے ادا کی ہیں، سب کے مرتبے اپنے مقام پر ہیں۔ بالخصوص عمر کے اعتبار سے جن کا وصال ہے آج 17ویں روزے کو، جناب حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمر کے اعتبار سے ازواج میں سب سے چھوٹی عمر انہی کی تھی، سب سے چھوٹی بیوی تھی، اور یہ رسول خدا کی نظر کرم تھی کہ چھوٹے ہونے کے سبب جتنا خیال ان کا کیا اور جتنی اہمیت ان کو دی ہے وہ تواریخ میں روایت کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ تقریباً 2200 سے زیادہ احادیث ان کو حفظ تھی۔ سبحان اللہ۔ انہی صحیح بخاری میں تمام 2200 سے زیادہ، تمام 2230 یا 2260 کے قریب احادیث ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور جو یعنی وہ باتیں، وہ روایات، وہ احادیث، وہ گفتگو، وہ احکامات الہی، وہ احکامات حقوق العباد، وہ احکامات معاشرے کے لیے کہ جو رسول خدا سے سنا اس کو اسی طرح سے آگے پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ ہمیں بہت ساری شخصیات کے بہت سارے معجزات ہمیں شاید ظاہر نہ ہوتے۔ اما عائشہ کا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعات میں سے وہ جو بڑا عظیم واقعہ ہے، شاید کائنات میں لوگوں کو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی وہ شان شاید اس طرح سے کھل کے سامنے نہ آتی کہ جس طرح سے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آئی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ جب رسول خدا خطاب فرماتے تھے تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مسلسل گفتگو تو سن رہے ہوتے تھے رسول کی، مگر دیکھ رہے ہوتے تھے رسول کے بھائی اپنے داماد علی مرتضیٰ کی طرف۔ تو پھر میں نے ایک مرتبہ بابا سے پوچھا تھا میں نے کہ بابا آپ گفتگو سن رہے ہیں آپ نبی کی، مگر نگاہیں آپ کی علی مرتضیٰ کی طرف ہیں۔ تو جناب صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے اس وقت کہا تھا کہ میری بیٹی تجھے نہیں معلوم کہ اس نبی نے ہی کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے دوسری روایت ملتی ہے، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، وہ بھی شان میں ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان شاید اس طرح سے ظاہر نہ ہو پاتی کہ ایک مرتبہ یہ دیکھا کرتے تھی کہ جب کبھی بھی رسول خدا اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھتے تھے
تو اپنے مقام سے بلند ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو نوٹ کیا، محسوس کیا اس بات کو، آپ نبی ہیں، باپ ہیں، وہ بیٹی ہے۔ تو ایک روز میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں اور آپ باپ ہیں اور نبی بھی ہیں، مگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب کبھی فاطمہ آتی ہیں تو آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ فضیلت خاتون جنت شاید آشکار نہ ہوتی اگر میں یہ سوال نہ کرتی رسول سے اور رسول مجھے جواب نہ دیتے۔ یہ حدیث جناب عائشہ سے ہی مروی ہے، روایت ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ یہ میں خود اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا، جب فاطمہ آتی ہے تو میرا رب کا حکم ہوتا ہے کہ نبی اٹھ جائے، یہ بیٹی وہ آ رہی جو خاتون جنت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ غرض یہ کہ مختلف مقامات پر ان کی خدمات اور ان کے اقوال ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور بے شمار ایسے فقہی مسائل ہیں اور معاشرتی مسائل ہیں کہ جو اس وقت کی امت نے اور اصحاب نے جناب حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت تک پہنچے۔ تو ان کی خدمات اور ان کا مرتبہ جو ہے تاریخ اسلام میں، نگاہ رسالت میں اور نگاہ اصحاب میں اور نگاہ یعنی عالم اسلام میں ایک اعلیٰ مقام ہے، اور یقیناً کیوں نہ ہو یہ شرف کے کچھ کم شرف ہے ان کے لیے کہ کائنات میں جہاں لوگ ترستے ہوں رسول کی غربت کے لیے، لوگ ترستے ہوں رسول کے قریب جانے کے لیے، اور لوگ ترستے ہوں رسول کے ساتھ رشتے بنانے کے لیے، وہاں ان کو اللہ نے زوجہ رسول قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر فضیلت ہے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب بھی، مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں طیبہ طاہرہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی شان کے لیے، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کے لیے سورہ نور میں اللہ نے 10 آیتیں نازل کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت پڑھیں گے۔ آپ اللہ سے دیکھ کتنی محبت ہے کہ آپ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبرائیل یقرأ علیک السلام، جبرائیل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور کتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے کھانے پر سرید کی فضیلت ہوتی ہے، جو عربی بہت اچھی ڈش ہوتی ہے، جو عرب جس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد عورت ہے کہ جو مفسرہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ اکابر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں بارگاہ عائشہ میں، اور وہاں آ کے سوال پوچھتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، اور آپ وہاں سے فتویٰ دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم کی کہ جن کے بستر پہ وحی اترتی ہے، جن کے بستر پر قرآن اترتا ہے، یہ ان کی طہارت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں۔ کچھ حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو، ناراض ہوتی ہو، تو مجھے معلوم چل جاتا ہے۔ کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا کہ جب اب دیکھیں اس میں ازواجی زندگی کے بھی خوبصورت پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ، صرف زبان سے نام نہیں لیتی مگر دل میں تو آپ ہی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کا انداز ہے، اور کتنی محبت کرتے ہیں کہ سفر حجر میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا وہ قافلہ تھوڑا آگے نکل گیا اور آپ پیچھے، آپ اور حضرت عائشہ۔ آپ نے کہا عائشہ آج ریس لگاتے ہیں، محبت کا ایک انداز ہے۔ لگایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فربہ ہو گئیں، تھوڑی سی آپ کا وزن بڑھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ کہا آپ نے حضور نے کئی عرصے کے بعد کہ عائشہ آج پھر ریس لگاتے ہیں۔
یہ بتانے کا مقصد ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, بیوی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستانہ تعلق, وہ رحمت للعالمین ہے کہ جن کے گھر میں قرآن اترتا ہے, مگر بیوی سے تعلق کیسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. عائشہ سے فرمایا آج ریس لگاتے ہیں, اور جب ریس لگاتے ہیں تو حضور جیت جاتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں عائشہ جو تم نے پہلے میرے ساتھ ریس لگائی تھی تم جیت گئی تھی, آج یہ اس کا بدلہ ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا انداز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سی رہی ہیں اور سوئی جو ہے وہ نیچے گر گئی. اس کو شمال ترمیزی کے اندر امام ترمیزی بھی نقل کیا. اب اندھیرے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ڈھونڈ نہیں پا رہی. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں اندھیرا تھا, مگر جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے ایسا نور نکلتا ہے کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محبت تھی. اچھا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کافی ساری ازواج تھیں, ایک خواتین کا پورا ایک گروپ جو ازواج میں بھی تھا, وہ ام سلمہ کی قیادت میں نبی اسلام کی بارگاہ میں آ کے یا رسول اللہ, جب آپ جس دن آپ کی باری ہے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتی ہے, اس دن صحابہ بڑے طوائف بھیجتے ہیں, طائف بہت سارے طائف بھیجتے ہیں. تو باقی جو ازواج ہیں ان کے گھر میں جب آپ کی باری ہوتی ہے تو طائف کی اتنی تعداد نہیں ہوتی. پھر دوبارہ آپ نے فرمایا تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی, تھوڑا سا منہ اس طرف کر لیا جیسے ناراضگی کا. یہ حضور کا ناراضگی کا انداز تھا. آج تو گھروں میں یہ ہوتا ہے نا کہ بیوی کوئی سخت بات جو جملہ ادا کر دے تو سامنے سے بھی سخت ہوتی ہے, اور اگر سخت بات نہ ہو تو پھر ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے. یہ تربیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگر آپ کو کوئی بات سخت لگے تو آپ اپنا منہ پھیر لیں. دوسری مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ کہا ام سلمہ نے, آپ نے فرمایا ام سلمہ مجھے تکلیف نہ دو, میرے دل میں عائشہ کی بہت زیادہ محبت ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جب آپ کا نبی اسلام کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی. آپ نبی اسلام کی خلوت اور جلوت جو بھی معاملات ہوتے تھے آپ نے بہت قریب سے دیکھا, اور تقریباً سن 57 ہجری کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا. تو جب تک نبی علیہ السلام کی ظاہری وصال کے بعد آپ نے درس حدیث, درس فقہ, درس قرآن کا اہتمام کیا, اور ایک زمانہ آپ سے فیضیاب ہوتا رہا. سبحان اللہ, زبردست. جی یہ ڈسکشن ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, اللہ کرم, اللہ کرم, کرم. یہ کون سی ترام آیا زہ مقدر, یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام دیجئے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام دیجئے غلام آیا زہ مقدر. یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا.
زہے مقدر. سبحان اللہ جزاک اللہ جازب غوری بھائی, بہت 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 خوب, شکریہ. بہت خوب. جی میرا جو نیکسٹ کویسچن ہے آپ سے, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کس طرح غزوہ بدر کا علم بنی؟ کچھ اس واقعے پہ روشنی ڈالیں. جی دیکھیے, یہ جو واقعہ ہے کہ جس وقت غزوہ ہو رہا تھا اور کفار میں جنگ چل رہی تھی, اس وقت جو پرچم اسلام تھا وہ ظاہر ہے کہ شہید ہوا, ٹھیک جی, اور ظاہر ہے کہ لشکر میں پرچم کی ضرورت لازمی ہوتی ہے. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو دوپٹہ تھا, اس دوپٹے کو بطور پرچم استعمال کیا گیا تھا غزوہ بدر میں. صحیح. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا فرمایا, وہ جو دوپٹے کا جو رنگ تھا وہ کالے رنگ کا تھا. اچھا, کالے رنگ کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بدر کے حوالے سے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا کہ ہم نے تمہیں بدر کے دن نصرت عطا فرمائی, ہم نے تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم اس وقت بے سر و سامان تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ اللہ سبحانہ, اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. ذرا نبی علیہ السلام کو بطور جنرل یا بطور سپریم کمانڈر ذرا اس دن دیکھیں کس طرح ہوا. کہ ہوتا اس طرح تھا, جب جنگ ہوتی تھی تو سامنے سے کافر آتے تھے یا دو لوگ جو لشکر ہوتے تھے اس طرح آتے تھے اور مل جاتے تھے اور آپس میں قتل و قتال ہوتا تھا. یہ کم سے کم 950 یا 1000 کے قریب یہ تھے کافر. اس سے پہلے کا بھی ایک واقعہ ہے, بڑا عجیب مجھے واقعہ لگا, اور اس میں نبی علیہ السلام کا علم معلوم چلتا ہے. آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, 2 صحابی کی آپ نے ڈیوٹی لگائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو سیکیورٹی ایجنسی, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ایک ایسی ایجنسی جو دشمن پہ نظر رکھتی تھی, جسے ہم جاسوس کہہ سکتے ہیں, آپ نے سرحدی علاقے پر اپنے جو ہے کچھ اصحاب رسول کھڑا کیا ہوا, جن کی ڈیوٹی تھی کہ آنے جانے والوں لوگوں کو دیکھیں, لشکر کو دیکھیں. 2 اصحاب رسول, ایک نوجوان حبشی جو بنی حجاز سے تھا, اس کو پکڑ کے لے کے آئے اور سختی سے پوچھا کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے, تو اس نے بتایا نہیں. پھر آپ نے اس کو تشدد کیا صحابہ نے کہ بتاؤ, تو اس نے جو ہے بتانا شروع کر دیا کہ اس میں عتبہ بھی ہیں, شیبہ بھی ہیں, ولید بھی ہے. پھر مارا کہا بتاؤ ابو سفیان ہے یا نہیں, تو اس نے کہا ابو سفیان ہے. آقا کریم نماز پڑھ لیتے, آپ نے سلام پھر اور کہا جب یہ سچ بول رہا تھا تو تم اس کو مار رہے تھے, جیسے ہی اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا. آقا کریم نماز پڑھ رہے ہیں مگر سرحد پر ہونے والے واقعات کی بھی نظر رکھتے ہیں. ایک اب آپ نے اگلا سوال پوچھا, یہ بتاؤ کہ جو لشکر آ رہا ہے وہ کتنے اونٹ کاٹتا ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ 7, 8 یا کبھی 9, کبھی 10 بھی. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ان کی تعداد تقریباً 950 سے 1000 تک ہوگی. آپ ارشاد فرمانے صحابہ رسول کو آپ نے تیار کیا. اب جناب یہ سنیں, اب جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو یہاں سے 1000 کافر ہیں اور یہاں سے 313. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جو ہے وہ تیر اندازوں کو کھڑا کیا, اس کے پیچھے جو ہے وہ نیزے والے اور تلوار والے تھے, جو ہے وہ لوگ کھڑے تھے اصحاب رسول. اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو چیف آف ہمارے یہاں مسلمانوں کی جو سب سے پہلی جو آرمی تھی, اس کے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, وہ آگے کھڑے ہوئے تھے. جب سامنے سے کافر آئے نا, وہ پہلے تو حیران ہو گئے کہ یہ محمد اور اس کی فوج ہے کیسی, یہ اس طرح لائن سے کھڑے ہوئے, ہم بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ مقابلہ کیوں نہیں کر رہے. جب وہ سامنے سے بھاگتے ہوئے آئے تو آپ نے اشارہ کیا تیر اندازوں کو, تو آپ نے ہاں جب چلایا جتنے آگے تھے کافر وہیں ڈھیر ہو گئے. اس سے بھی پہلے ایک واقعہ ہے, جب آپ گراؤنڈ کے اندر آتے ہیں جہاں جنگ ہونے والی, ایک دن پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں لکڑی سے نشان لگا کے, یہاں عتبہ مرے گا ایک دن پہلے, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ولید ہوگا, یہاں فلاں کافر ہوگا, یہاں فلاں کافر مرے گا, یہاں فلاں کافر مرے گا. تاریخ میں ہم جانتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو کسی خاص مقام پہ نہیں ہوتی, جب جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بہت آگے نکل جاتے ہیں مگر, یا کبھی پیچھے نکل جاتے ہیں, مگر زمین جانتی ہے مصطفیٰ نے جہاں نشانہ لگا دیا کافر یہی مرے گا. واہ آپ سمجھ رہے ہیں. اور اس میں ایک واقعہ اور بھی ہو, اب جب جنگ ہوئی, جنگ ہونے سے پہلے کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی, تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نعاس ان پر طاری فرما دی. نعاس کہتے ہیں کہ اونگ کو, ایک ہلکی سی نیند, سامنے بہت دور سے سفر کر کے آئے صحابہ کرام, سامنے سے بڑی تعداد میں کافر ہیں,
ایک نیند ایسی آئی, پہلے یہ لوگ تھکے ہوئے تھے, مگر جیسی نعاس آئی ایک دم تھکاوٹ اتر گئی, اور پھر آپ سارے اصحاب رسول تیار ہو گئے, اور پھر جو جنگ ہوئی اس جنگ میں بھی ایک قدم قدم پہ معجزات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور آپ نے ایسے ہاتھوں کو بلند کر لیا اور آپ رو رہے ہیں کہ اللہ آج یہ حق والے ہیں, اگر یہ غالب نہ آئے تو پھر حق ختم ہو جائے گا, باطل جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا. اور دعا مانگتے مانگتے آپ کی چادر گر گئی. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی صدیق اکبر نے وہ چادر رکھی اور کہا یا رسول اللہ انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے. اس کے بعد جب آتے ہیں آپ کنکریاں اٹھاتے ہیں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے, یہ پکڑتے ہیں. اچھا آپ سے بھی ایک سوال ہے علی بھائی, ہمنا بہن سے بھی, اگر دونوں ہاتھ میں بھی اگر ہم کنکریاں لیں تو کتنی تعداد میں ہوں گی؟ 50 100 اور کتنے اٹھائے؟ زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں. اب میں کہوں کہ 200 ہو جائیں, 300 ہو جائیں, ایسا ناممکن ہے نا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ اور مزے کی بات یہ کہ سامنے اگر 50 کافر بھی مثال کا طور پہ, اور اگر میں اور آپ ماریں تو کیا ممکن ہے کہ 50 جو ہم نے کنکریں لیے وہ 50 ہی کافروں کی آنکھ میں لگے؟ ناممکن. ایک دو لوگ تو لگ سکتی ہیں بہت دور ہو, مگر پوری کی پوری اللہ کے نبی اٹھاتے ہیں. اور پھر جب اٹھانے کے بعد جب آپ سورہ یاسین میں واقعہ میں لکھتا ہے, سورہ یاسین پڑھ کے جب آپ پھونکتے ہیں اور اس طرح مارتے ہیں تو وہ جا کے ڈائریکٹ کنکریاں کافروں کی آنکھ میں لگتی ہیں اور وہ ان کو نظر نہیں آتا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کنکریاں جانتی ہیں کہ مصطفیٰ نے پھینکا ہے تو لگنا آنکھ میں ہی ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اور یہیں پہ ہم ایک چھوٹا سا علی بریک لینا ہے. یہ ڈسکشن ہم دوبارہ سے اپنی سٹارٹ کریں گے, ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اللہ کرم اللہ کرم